سوال یہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے یہ کسی انسان پر فرض کب ہوگی؟ یعنی اس کے پاس کتنا مال آئے گا تب اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی؟ اس کے لیے شریعت نے مال کی ایک مقدار فکس کی ہے، متعین کی ہے کہ اتنا مال آئے گا تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ نصاب، یعنی وہ مال کی مقدار ہے کہ اتنا مال آئے گا تو بندہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ تو یہ جو مال کی جو مقدار مقرر کی ہے شریعت نے، اس کو پھر نصاب کہا جاتا ہے۔ تو جو بندہ صاحب نصاب ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اس میں عام طور سے 4 طرح کے مال کو دیکھا جاتا ہے، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، روکڑ روپیہ ہے اور مال تجارت۔ ان 4 مال کو دیکھا جاتا ہے کہ ان 4 مال میں اس کی پھر اپنی مقدار جو میں ابھی بیان کروں گا کہ وہ 4 مال اپنی مخصوص مقدار میں اگر کسی بندے کے پاس ہے تو پھر وہ بندہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ اور عام طور سے یہ 4 ہی مال کا بیان کیا جاتا ہے، ورنہ پھر اور بھی مال ہے، جیسے جانور ہے، جانور پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن عام طور سے مسائل جو بیان کیے جاتے ہیں اس میں پھر یہ 4 ہی طرح کے مال کو بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ آج زیادہ تر لوگوں کے پاس یہ جانور رہے نہیں۔ جن کے پاس آج بھی جانور ہے ان پر پھر ان کو یہ مسائل سیکھنے بھی ضروری ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کے پاس جانور نہیں ہے۔ اور دوسری اس میں شرائط بھی ہے، جانور کی بھی ایک مقدار ہے، جیسے کسی کے پاس بکری ہے تو کم سے کم اس کے پاس 40 بکری ہونی چاہیے، اور سال کا اکثر حصہ اس بکری کو جنگلوں میں چرایا ہوا ہو، یعنی اپنی طرف سے اس کو چارہ نہ دیا گیا ہو، سال کا اکثر حصہ اس نے جنگلوں میں یا جہاں گھاس اگتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھاس اگائی ہے، جس میں اپنا کوئی دخل نہیں ہے، اپنا کوئی خرچ نہیں آتا، تو اس طریقے سے اگر ہوگا تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، تو اس کی پھر اپنی شرائط ہے۔ لیکن عام طور سے یہ 4 طرح کے مال بیان کیے جاتے ہیں، تو یہ 4 طرح کے جو مال ہے اس میں بھی پھر مخصوص مقدار بیان کی جاتی ہے کہ اتنی مقدار میں ہوگا تو پھر بندہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ تو اس 4 مال میں دیکھیں، پہلا ہے سونا، دوسرا ہے چاندی، تیسرا ہے روکڑ روپیہ اور چوتھا ہے مال تجارت۔ سونے میں جو مقدار بیان کی گئی ہے شریعت میں وہ ہے 7.5 تولہ سونا، لیکن یہ جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں مقدار، یہ اس وقت ہے جب ایک ہی جنس کا مال ہے، جیسے سونا ہے صرف سونا ہی اس بندے کے پاس ہونا چاہیے، باقی کی جو 3 جنس ہے جیسے چاندی ہے، روکڑ روپیہ، مال تجارت، وہ کچھ نہیں ہے، صرف سونا ہے، تب اس کی جو مقدار جو شریعت نے متعین کی ہے وہ 7.5 تولہ ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو وہ بندہ مالک نصاب کہلائے گا، صاحب نصاب کہلائے گا۔ لیکن اگر کسی بندے کے پاس سونا نہیں ہے، صرف چاندی ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، روکڑ روپیہ بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، صرف چاندی ہے، اس وقت پھر مقدار یہ چاندی کی دیکھی جائے گی کہ 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس ہے یا نہیں۔ اگر 52.5 تولہ چاندی ہے تو وہ بندہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ اور اگر مثال کے طور پر سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، روکڑ روپیہ ہے، تو روکڑ روپیے میں یہ دیکھا جائے گا کہ اتنی مقدار میں روکڑ روپیہ ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی وہ خرید سکے۔ اگر اتنا روپیہ ہے، اتنا اس کے پاس کیش ہے کہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے تو وہ بندہ بھی پھر صاحب نصاب کہلائے گا۔ اور چوتھا ہے مال تجارت۔ تو مال تجارت یاد رکھ لے کہ مال تجارت وہ مال ہے جو بیچنے کی نیت سے خریدا، جیسے دکاندار ہے، اس نے جو دکان میں جو مال رکھا ہے اس دکاندار نے وہ مال بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، تو پھر وہ مال جتنا بھی ہے اس کو بھی پھر گنتی میں لایا جائے گا اور اس کو پھر اس کی قیمت نکلوائی جائے گی۔ وہ قیمت اگر اتنی ہو جاتی ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکے تو وہ بندہ بھی پھر صاحب نصاب کہلائے گا۔ لیکن اگر اس میں تھوڑی تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے پلاٹ خریدا اور خریدتے وقت اس کی نیت یہ تھی کہ اچھی قیمت آ جائے گی تو میں اس کو بیچ دوں گا ورنہ اس پر مکان بنا لوں گا، تو اب یہ مال تجارت نہیں ہے، صرف بیچنے کی نیت سے اگر وہ مال اس نے خریدا تو پھر یہ مال تجارت ہوگا۔ لیکن اس میں 2 نیتیں شامل ہو گئی کہ اچھی قیمت آئے گی تو بیچ دوں گا ورنہ پھر اس پر مکان بنا لوں گا، تو پھر جب 2 نیتیں شامل ہو گئی اب یہ مال تجارت نہیں ہے، اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی،
اس کی قیمت جو زکوٰۃ کی جو باقی مالیت ہے اس میں نہیں ملائی جائے گی، لیکن اگر مال تجارت ہے اس میں ملائی جائے گی، اس کی قیمت دیکھی جائے گی۔ تو یہ جو میں نے نصاب بیان کیا، سونے کا، چاندی کا، کیس کا، روکڑ روپے کا اور یہ مال تجارت کا، یہ چاروں مال کا جو میں نے نصاب بیان کیا، یہ اس وقت ہے جب ایک ہی جنس کا مال ہو بندے کے پاس، جیسے صرف سونا ہو تو پھر 7.5 تولہ، صرف چاندی ہو تو 52.5 تولہ چاندی، صرف کیس ہے تو 52.5 تولہ چاندی خرید سکے اتنی قیمت۔ یہ تو اس وقت ہے جب ایک ہی جنس کا مال ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر کسی کی بندے کے پاس سونا ہے لیکن 7.5 تولہ نہیں ہے، 2 تولہ سونا ہے، لیکن دوسری جنس کا مال بھی اس کے پاس ہے، چاندی ہے، اب وہ 52.5 تولہ نہیں ہے، 20 تولہ ہے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ کیس ہے تو کیس بھی پھر اتنے نہیں ہیں جس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، لیکن مثال کے طور پر 5,000 روپے، اب کیا کیا جائے گا؟ تو پھر علماء کرام نے کہا کہ ان تمام مال کو ملایا جائے گا۔ سونا جیسے 2 تولہ ہے تو 2 تولے کی قیمت کیا بن رہی ہے وہ قیمت دیکھی جائے گی۔ پھر چاندی 20 تولہ ہے، 52.5 تولہ نہیں ہے، 20 تولہ ہے، 20 تولے کی پھر قیمت نکالی جائے گی۔ اور کیس کتنا ہے؟ 5,000 وہ ملائی جائے گی۔ یہ تینوں مال کی قیمتوں کا ٹوٹل لگایا جائے گا، تینوں مال کو ملایا جائے گا، تو پھر جو قیمت بنتی ہے ان تینوں مال کا جو ٹوٹل آتا ہے وہ ٹوٹل دیکھا جائے گا۔ اس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر خرید سکتے ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یہ مال کی یہ مخصوص مقدار ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی تھا کہ زکوٰۃ گھر کے ایک فرد پر فرض ہوگی یا گھر کے سبھی افراد پر فرض ہوگی؟ تو اس میں اب دیکھیں کہ زکوٰۃ ہے، نماز ہے یا روزہ ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک فرد نے ادا کر دی تو باقی سب کی ادا ہو جائے گی، نہیں، ہر ایک کو اپنا حساب کرنا پڑے گا۔ جیسے نماز ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسے گھر میں 5 افراد ہے تو کسی ایک آدمی نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو باقی کے 4 افراد کو نہیں پڑھنی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک کو اپنا حساب کرنا ہے، ہر ایک کو اپنا دیکھنا ہے۔ تو جس طرح نماز میں ہر آدمی کو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کو اپنا دیکھنا ہے کہ مجھے بھی نماز ادا کرنی ہے، ہر ایک پر فرض ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ میں بھی ہے، زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک ہی انسان پر فرض ہوگی، نہیں، بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ گھر کے جیسے 5 افراد ہیں تو 5 افراد میں سے 3 افراد پر فرض ہو رہی ہے، 2 پر نہیں بن رہی۔ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ گھر کے 5 افراد پر فرض ہو رہی ہے اور بعض وقت ایک ہی پر ہو رہی ہے، بعض وقت تو ہو ہی نہیں رہی کسی پر۔ تو یہ کب پتہ چلے گا؟ یہ تب پتہ چلے گا کہ ہر فرد اپنا حساب لگائے کہ میرے پاس کتنا مال ہے۔ اگر اس کے پاس جو مال ہے وہ اگر نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ایک سوال یہ تھا، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جس پر قرض ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس میں یہ ہے کہ قرض رکاوٹ ہے زکوٰۃ میں، لیکن یہ کب ہے اس کی تھوڑی تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے اور اس پر قرض بھی ہے، تو قرض کتنا ہے؟ تو 20,000 روپے۔ تو اگر وہ قرض مال میں سے ادا کر دیا جائے تو پیچھے مال کتنا بچتا ہے؟ اگر پیچھے اتنا مال بچتا ہے جو نصاب تک پہنچ جاتا ہے، جس سے 52.5 تولہ چاندی آپ اور ہم خرید سکتے ہیں، تو اگر قرض ادا کرنے کے بعد اگر وہ مال اتنا بچتا ہے کہ جس سے بندہ صاحب نصاب بن جاتا ہے تو پھر وہ قرض اس کی زکوٰۃ کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی بندے کے پاس اتنا مال ہے اور اس میں سے اگر وہ قرض ادا کرے تو پیچھے نصاب جتنا مال ہی نہیں بچتا، اب یہ قرض رکاوٹ ہے۔ جیسے 1 لاکھ روپیہ ہے مال کسی کے پاس اور 1,20,000 اس پر قرض ہے، وہ اگر قرض ادا کرے اس کے بعد اس کے پیچھے مال ہی نہیں بچتا، اب جب مال نہیں بچتا تو پھر اس پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوگی۔ تو قرض میں یاد رکھ لے، قرض رکاوٹ ہے زکوٰۃ میں، لیکن اس وقت ہے جب قرض ادا کرنے کے بعد جو پیچھے مال بچتا ہے اس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں یا نہیں، وہ پھر دیکھا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک سوال یہ تھا، عورت صاحب نصاب ہے اور اس کا جو شوہر ہے اس پر قرض ہے، تو کیا وہ قرض عورت کے مال میں سے بھی یہ نکالا جائے گا؟ نہیں، اس میں نے جیسے پہلے بتایا ہر آدمی اپنا حساب کرے۔ اب کسی شوہر کے پاس پیسے ہے
اور عورت بھی صاحب نصاب ہے, اس کے پاس بھی جیسے سونا چاندی ہے, تو اب قرض ہے شوہر پر. اب اگر وہ قرض ادا کرے, پیچھے اس کے مال نہیں بچتا, تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے شوہر پر, لیکن وہ قرض اسی کے مال میں سے ادا کرنا ہوگا, اسی میں سے وہ نکالا جائے گا حساب کرتے وقت. وہ مال ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر اپنی بیوی کے مال میں سے بھی پھر وہ قرض مائنس کرے. جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے اور اس پر قرض ہے 1.5 لاکھ روپے, 1,50,000. تو اب اگر وہ بندہ اپنا قرض اگر ادا کرے تو پھر اس کے پیچھے کچھ نہیں بچتا, تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اب باقی کے جو 50,000 بچ جاتے ہیں, جو قرض ابھی بھی ادا کرنا ہے, 1 لاکھ تھا, 1.5 لاکھ قرض تھا, تو اگر وہ 1 لاکھ بھی ادا کر دے, پیچھے اس کے پاس کچھ نہیں بچا, پھر بھی ابھی 50,000 قرض بچا ہے اس کے پاس. وہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنی بیوی کے مال میں سے وہ مائنس کرے, نہیں, بلکہ وہ جس پر قرض ہے اسی کے مال میں سے وہ پھر مائنس کیا جائے گا, اور اپنی بیوی کے پاس جو سونا چاندی ہے اس میں سے پھر مائنس نہیں کیا جائے گا. تو اس میں یہ تفصیل تھوڑی ذہن میں رکھنی چاہیے. پھر بعض وقت لوگ کیا ہے کہ مسائل نہ سیکھنے کی وجہ سے پھر اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی بیوی کے مال میں سے بھی وہ قرض مائنس کرتے ہیں. پھر ہوتا ہے ایسا ہے کہ پیچھے بیوی کے پاس اتنا مال نہیں بچتا, حقیقت میں وہ مائنس کرنا اس میں صحیح نہیں تھا, تب وہ عورت پر زکوٰۃ فرض ہو رہی تھی. اب یہ مسائل نہ سیکھنے کی وجہ سے اس میں سے بھی مائنس کیا. اب بیوی پر زکوٰۃ فرض ویسے ہے, لیکن یہ سمجھ لے گا کہ اب اس پر بھی نہیں ہے, تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اسی لیے اس میں یہ تفصیل ساری نظروں کے سامنے ہونی چاہیے. اور ایک سوال یہ تھا, اگر کوئی انسان مالک نصاب بنا تو اس کو زکوٰۃ کب ادا کرنی پڑے گی؟ فوراً ادا کرنی پڑے گی کہ کب کرنی پڑے گی؟ نہیں, زکوٰۃ میں جیسے صاحب نصاب کوئی بندہ بنا, اس پر 1 سال گزرنا شرط ہے. جب 1 سال اس مال پر صاحب نصاب جو بندہ بنا, اس پر 1 سال جب گزرے گا, اس کے بعد اس پر فرض ہوگی. 1 سال گزرنا شرط ہے زکوٰۃ کے لیے, تب جا کے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا 1 سال کے بعد. اور اس میں کیا ہے کہ جو قمری سال ہے, قمری مہینے, تو وہ قمری مہینے کا اعتبار کیا جائے گا, قمری سال کا. اس میں شمسی سال کا اعتبار نہیں کیا جائے گا, کیونکہ ان دونوں میں فرق پڑ جاتا ہے. 36 سال میں ان دونوں میں فرق پڑ جاتا ہے. اس میں کیا ہے کہ قمری سال میں 1 سال زیادہ ہو جاتا ہے, اور شمسی سال میں 1 سال کم ہوتا ہے. تو قمری سال کے اعتبار سے کیا ہے, 1 سال کی زیادہ زکوٰۃ اس بندے پر فرض بن رہی ہوتی ہے, کیونکہ 36 سال میں 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے. اور اگر شمسی سال کے اعتبار سے دیکھے 1 سال کم ہو جاتا ہے, تو اس بندے پر 1 سال کی زکوٰۃ فرض بن رہی تھی, لیکن یہ حساب اگر شمسی سال کا کرے گا پھر یہ ادا نہیں کر پائے گا. اس پر فرض تھی اور ادا نہیں کرے گا, ہاں, اس کی وجہ سے پھر یہ وہ بندہ گنہگار ہوگا. اسی لیے اس میں قمری سال کا دیکھا جائے گا. اب مثال کے طور پر اس کو آسانی سے یوں سمجھے کہ 12 ربیع الاول کو کسی بندے کے پاس اتنا مال آیا جس سے وہ صاحب نصاب بنا, تو پھر اگلے سال کی 12 ربیع الاول ہی دیکھی جائے گی, جنوری فروری نہیں دیکھی جائے گی. وہ کون سی تاریخ 12 ربیع الاول کو بن رہی تھی, جنوری یا فروری یا یہ نہیں دیکھا جائے گا. صرف یہ اسلامی سال دیکھا جائے گا, اسلامی مہینہ دیکھا جائے گا, اسلامی دن دیکھا جائے گا. 12 ربیع الاول کو اگر کسی بندے کے پاس اتنا مال آیا جس سے وہ صاحب نصاب بنا, تو اگلے سال 12 ربیع الاول کو وہ بندہ دیکھے گا کہ اب وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں. اب اگر وہ صاحب نصاب ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. تو 1 سال یہ مال پر گزر گیا, 1 سال کے بعد بھی وہ صاحب نصاب ہے, اب اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی, اب اس کو ادا کرنی ہوگی. دوسری اس میں ایک بات اور سمجھنے جیسی, وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی بندے کے پاس اتنا مال آیا, 12 ربیع الاول کو ہی آیا, اتنا مال آیا کہ جس سے وہ صاحب نصاب بن گیا. جیسے 40,000 روپے آئے اور 35,000 میں زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے مثال کے طور پر. اب 40,000 آ گئے اس بندے کے پاس 12 ربیع الاول کو, اب وہ بندہ صاحب نصاب بن گیا. اب اگلے سال تک پہنچتے پہنچتے 6 مہینے کے بعد وہ 40,000 والے 30,000 ہو گئے, 10,000 اس نے خرچ کر دی. اب اس بندے کے پاس نصاب جتنا مال ہے نہیں, نصاب سے تھوڑا کم ہو گیا مال. اور اگلے سال واپس 12 ربیع آتے آتے واپس اس بندے کے پاس مال آ گیا, جیسے 15,000 اور آ گئے.
वापस वो बंदा साहिब निसाब हो गया, तो अब वो कौन सी तारीख देखी जाएगी? वापस वो 12 रबीउल अव्वल वाली तारीख ही देखी जाएगी, या जो माल चला गया था बीच में 6 महीने के बाद, तो फिर वो 6 महीने से नए सिरे से उसने तारीख देखनी है। तो इसमें उलमा किराम ने ये बयान किया कि अगर थोड़ा बहुत माल चला गया तो फिर नए सिरे से तारीख नहीं देखी जाएगी, तो फिर वही तारीख देखी जाएगी। थोड़ा बहुत अगर माल गया तो फिर वो वही पुरानी तारीख ही देखी जाएगी। अब वो अगले साल वही तारीख आएगी, तब वो बंदा देखेगा कि मेरे पास इतना माल है कि नहीं, अगर है तो उस पर ज़कात फर्ज हो जाएगी। लेकिन दूसरी सूरत ये कि अगर बंदा 12 रबीउल अव्वल कोई साहिब निसाब बना, लेकिन 6 महीने के बाद उसके माल में आग लग गई या चोरी हो गया माल, किसी भी तरीके से पूरा माल ज़ाया हो गया, अब क्या वही 12 रबीउल अव्वल वाली तारीख देखी जाएगी? तो नहीं। उलमा किराम ने फरमाया कि जब माल बिल्कुल हलाक हो जाए, उसके बाद जब वो बंदे के पास माल आए, जितना वो निसाब का माल है, निसाब जितना माल है, अब वो आए, अब नए सिरे से तारीख देखी जाएगी, उसके बाद 1 साल देखा जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत अगर माल कम हुआ तो फिर नए सिरे से तारीख नहीं लिखी जाएगी, तो फिर वो पुरानी वाली तारीख के हिसाब से अगले साल ज़कात उस पर फर्ज हो जाएगी। लेकिन बिल्कुल माल हलाक हो गया तो फिर नए सिरे से तारीख देखी जाएगी। किसी घर में शोहर पर भी ज़कात बन रही है और बीवी पर भी ज़कात फ़र्ज हो रही है, तो क्या शोहर अपनी बीवी की ज़कात अदा कर सकता है? हाँ, शोहर अगर बीवी की तरफ से ज़कात अदा करना चाहे तो फिर वो अदा कर सकता है, लेकिन उस पर फ़र्ज नहीं है। ऐसा नहीं है कि फिर घर का जो सरपरस्त है, पूरे घर के जितने भी अफराद है, सबकी ज़कात उसी को ही अदा करनी होगी, उसी पर फ़र्ज है, ऐसा नहीं है। हर एक पर जिन जिन अफराद पर ज़कात फ़र्ज हो रही है वो उसकी जिम्मेदारी को ज़कात अदा करे। लेकिन अगर कोई, जैसे आपने सवाल जिस तरह से किया कि बीवी पर भी ज़कात हो रही है, शोहर पर भी हो रही है, तो शोहर क्या है कि अमूमन पैसे कमाता है, वो अगर बीवी की तरफ से भी अगर ज़कात अदा कर ले तो ज़कात हो जाएगी। लेकिन उस पर बार बार मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि लोग इस गलत फहमी में हैं कि उस पर फ़र्ज नहीं, कल क़यामत के दिन उस शोहर को नहीं पूछा जाएगा कि तुमने अपनी बीवी की ज़कात क्यों अदा नहीं की, उसको सिर्फ अपनी ज़कात के बारे में पूछा जाएगा कि तुम पर जो ज़कात फ़र्ज हो रही थी वो तुमने क्यों अदा नहीं की। आज क्या है कि हमारे मुआशरे में इस तरह के मसाइल लोग सीखते नहीं हैं, इसलिए औरतें फिर बार बार मुतालबा कर रही होती है कि तुम अदा करो, तुम अदा करो, और अगर वो अदा नहीं करता फिर घर के मामला बिगड़ते हैं। इसीलिए औरतें जो सुन रही है वो भी इस तरफ तवज्जो करें कि शोहर अगर अदा कर दे तो अदा हो जाएगी, लेकिन उस पर शरीयत ने कोई फ़र्ज करार नहीं दिया कि तुम्हारे बीवी की ज़कात भी तुम्हें ही अदा करनी है। और सवाल एक ये भी था, अगर किसी औरत के पास सिर्फ सोना और चांदी है, कोई रोकड़ रुपये या केस वगैरह कुछ है नहीं, तो फिर वो औरत किस तरह से अपनी ज़कात अदा करेगी? उसके लिए फिर उलमा किराम ने फरमाया कि उस औरत के पास जो सोना और चांदी इतना है जो निसाब तक पहुंच जाता है, तभी तो उस पर ज़कात फ़र्ज हुई। तो वो औरत अगर उसका शोहर अदा कर दे तो हो जाएगा, लेकिन अगर वो शोहर अदा ना करे तो फिर औरत पर ये फ़र्ज है कि वो अपना जो माल है सोना और चांदी उसको बेच करके वो ज़कात अदा करे। हाँ, उसको बेचेगी और फिर बेच करके अदा करे।